میں بنو جرہم آئے تھے۔ بنو جرہم یہ یمن کا ایک قبیلہ ہے۔ تو بنو جرہم کے بارے میں ہے کہ اس کے آنے کے کئی اسباب تھے۔ ایک سبب تو یہ تھے کہ رومی اس پر حملہ آور تھے، رومیوں کی وجہ سے اس نے ہجرت کر کے رومیوں کے ہجرت کی وجہ سے یہاں آئے تھے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، اپنے خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے کہ بنو حمیر اور بنو کہلان کے ساتھ کا خاندانی جھگڑے تھے، تو اس نے وہاں سے ہجرت کیا۔ اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو یمن میں ایک بہت بڑا ڈیم تھے، اس ڈیم کے بارے میں ماہرین نے بتایا کہ یہ چند دنوں میں یہ ٹوٹنے والا ہے اور یہ ختم ہونے والا ہے۔ تو اس نے اسے ہلاکت کے بچنے سے اس نے مکے کی طرف اس نے ہجرت کیا۔ یہ کسی وادی میں وہاں پر اپنے پڑاؤ ڈال دیا تو اچانک کچھ پرندے اڑ رہے تھے۔ تو چونکہ یہ لوگ تو پہلے سے پانی کے عادی تھے اور پانی کے ساتھ اس کا واسطہ تھا، تو آپس میں کہنے لگے کہ یہ جو پرندے ہیں یہ بغیر پانی سے کہیں بھی نہیں ہوتا ہے، یہ یہاں پر کہیں بھی پانی اس لیے پرندے وہ گھومتے ہیں۔ تو اس نے اپنے ایک بندہ بھیجا کہ جاؤ دیکھو۔ تو وہاں پر جب دیکھا تو وہاں پر ایک عورت اور ایک بچہ وہاں موجود تھے۔ تو وہ جا کر اور اپنے قبیلے کو یہ بتایا کہ وہاں پر پانی بھی ہے اور ساتھ ہی ایک عورت اور ایک بچہ بھی وہاں موجود ہے۔ تو اس کے جو بڑے تھے وہ اس کے پاس آ کر اور کہنے لگے کہ ہم بھی یہاں پر رہائش اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہے یہ منیوں کے بارے میں وَكَانُوا أَصْحَابُ خُلُقٍ، یہ انتہائی اخلاقی لوگ تھے۔ عربوں کے چند بہترین اوصاف موجود تھے۔ ایک تو انتہائی اخلاقی تھے، دوسرا عرب وعدے کے بہت زیادہ پابند تھے، اسی طرح قسم کے بہت زیادہ پابند تھے، اور یہ لوگ سخی اور شجاع بھی تھے، مہمان نواز تھے۔ یعنی چند عادات تھے کہ اس عادات کی وجہ سے رب العالمین نے اسی قبیلے میں رب العالمین نے پیغمبر بھی بھیجا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ایسے نہیں کیا کہ وہ ایک عورت ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے اور ایک عورت ہے تو یہ مار ڈال دیں، یا وہ اس کے ساتھ جبرن نکاح کر کے اور بچے سے وہ غلام بنائی، نہیں، ایسے نہیں کیا۔ وَكَانُوا أَصْحَابُ خُلُقٍ۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ یہاں پر رہنا چاہتے ہیں، لا حق لکم فی الماء، تمہارے لیے پانی میں کوئی اختیار نہیں ہے، پانی کی مالکہ میں ہوں، باقی آپ یہاں پر رہائش اختیار کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ ام اسماعیل، اللہ تبارک و تعالی اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم کرے۔ یہ اس نے وہ چشمے کو ساتھ وہاں پر چھوٹا سے دیوار بنایا اور وہاں پر وہ مٹی وغیرہ جمع کر کے تاکہ وہ نہ بہہ جائے اور وہاں پر رہ جائے۔ اگر ایسا ہوتا نا اور چھوڑ لیتے ہیں لَكَانَ عَيْنًا مَعِينًا، بخاری کی حدیث ہے، تو یہ بہت بڑا چشمہ ہوتا اور یہ بہت زیادہ وہ پانی بہہ جاتے، لیکن چونکہ اس کے بندش کی وجہ سے وہ وہاں پر رک گیا۔ ویسے اس پہ غور کرنے چاہیے، انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ آنے والے وقت میں وہ اس کے لیے سوچتے ہیں، ورنہ اگر بندہ اس بات پہ غور کرے کہ اللہ نے آپ کو اسے
خشک میدان میں، ایک خشک پہاڑی ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پانی دیا تو بعد میں بھی آپ کو دے سکتے۔ انسان اس بات پہ اگر غور کرے کہ یہ ابھی تک اللہ نے آپ کو زندگی دی اور سب کچھ دیا ہے، تو ابھی بعد میں بھی آپ کو وہی رب العالمین ہے آپ کو وہ کھانا بھی دیں گے، پانی بھی دیں گے۔ جیسے ایک صحابی رسول کے بارے میں ہے کہ اس کو کوئی تکلیف تھی، تو تکلیف کی وجہ سے اس نے وہ نماز پڑھ کر کے اور دعا کیا رب العالمین سے، تو اس کے گھر میں ایک چکی تھی، اس نے آٹا پھینکنا شروع کیا، تو اس بندہ نے باقاعدگی کے ساتھ جو بھی برتن وغیرہ تھے وہ سارے کے سارے وہ بھر کر کے، اور پھر اس نے وہ دیکھنا چاہے کہ اس پہ آٹا کہاں سے آ جاتے ہیں، تو جیسے وہ کھول دیا تو پھر وہ رک گیا، یہ چند گندم وغیرہ موجود تھے، پھر وہ رک گیا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ ایسے معاملہ پیش آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ نئے کھول لیتے تو یہ قیامت تک یہ وہ بہتے رہتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ایسے ہے کہ اس کے وہ ایک بوری تھی یا ایک شاپر وغیرہ تھے، ایک تیلی وغیرہ تھی، اس میں اس کے لیے کھجور تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس سے وہ کھاتا رہتا، وہ ختم نہیں ہوتا، تو ایک دن میں نے وہ کھول دیا، اس میں گروا دیا، اس کے بعد وہ ختم ہوا۔ تو یہ برکت رب العالمین کی طرف سے ہے، اللہ پر اعتماد کرنے چاہیے۔ تو بنو جرہم وہاں پر آباد ہوئی۔ پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی، اور ابراہیم وہ اسماعیل علیہ السلام وہاں موجود تھے یہاں تک کہ جوان ہوا۔ جوان ہونے کے بعد بنو جرہم کی ایک فرد کے ساتھ جس کے نام مزاز نام ہے، اس کی بچی کے ساتھ اس نے نکاح کیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین سے مکے کی طرف 4 مرتبہ اس نے اللہ کے حکم سے یہاں پر آئے تھے۔ ایک مرتبہ جب آئے تھے تو پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے، لہٰذا اس کی بیوی سے سوال کیا کہ اسماعیل کہاں ہے، تو اس نے کہا کہ وہ شکار کے لیے گیا ہے اور وہ رزق کی تلاش میں وہ باہر نکلے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے سوال کیا کہ بتائے آپ کے گھر کے کیا حال ہے، تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ وہ سارا دن وہ تبلیغ میں ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے، سارا دن وہ تبلیغ کے کام کرتے رہتے ہیں، ہمارے حالات بہت زیادہ ابتر ہے، ٹھیک نہیں ہے، اور وہ بھوک اور افلاس ہے، غربت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کیا کہ وہ رہ جاتے، فلسطین سے مکہ آیا، اور یہ کم سے کم مہینے سے زیادہ یہ سفر ہے، لیکن واپسی پہ اس نے اپنے بہو سے یہ کہنے لگے کہ جیسے آپ کا شوہر آتے ہیں تو اس سے میرے طرف سے سلام کہہ دیں، اور سلام کہنے کے بعد اس سے کہیں کہ غیر عتبہ بابا کے، اپنے جو روشن دان ہے یا جو دروازے کی جو چوکاٹ ہے وہ تبدیل کر دے۔ اسماعیل علیہ السلام کچھ وقت بعد آیا اور کہنے لگے کوئی بندہ تو یہاں پر نہیں آیا کیونکہ پاؤں کے آثار یہاں موجود ہیں، تو اس نے کہا ہے ایک بندہ آیا تھا اور ایسے بوڑھا بندہ تھا، اور پہلے آپ کو سلام کہیں، اور سلام کہنے کے بعد مجھے یہ کہا کہ اپنے شوہر سے یہ کہے کہ غیر عتبہ بابا کے، اپنے گھر کے جو چوکاٹ ہے یعنی یہ تبدیل کر دے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو میرے باپ تھے، اور اس نے مجھے یہ حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دیں، تو لہٰذا آپ گھر جا سکتے۔